لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کہہ دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا فاتبعونی تو میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے خود محبت کریں گے. وقال في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله. ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت مضبوط اور سخت ہوتے ہیں. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک
وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کرے گا تو مومن نہیں بن سکے گا۔ صدقت ربنا العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش کے لائق ایک اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات بابرکات ہے۔ ان گنت اور بے شمار بے بہا درود و سلام ہو رہبر کامل سید عالم امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام اہل التوحید، اہل الایمان، اہل الاسلام اپنے بندوں بندیوں کو جو زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، سب کو اللہ اپنی جبار رحمت میں اعلیٰ جگہ اور مقام نصیب فرمائے۔ آج 24 ربیع الاول 21 اکتوبر اور دیسی مہینہ کاتک کی 6 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہم آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کے احکامات سننا چاہتے ہیں۔ ایک مومن اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بہت قیمتی ہے، اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مومن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنے مومن امتیوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے مشفق ہیں، رحیم کریم ہیں۔ اللہ اپنے بندے جو موحدین ہیں ان سے اتنا پیار کرتا ہے، ان کے لیے فرشتے بھیجتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے، یہ جو جہاں بنا ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، یعنی مومنین کی بدولت کافروں کو بھی مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں مومن کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر جانب سے ان کی حفاظت کرتا ہے، ہر طرح سے ان سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ مانگتے ہیں اللہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ اور جب مومن بعض دفعہ اللہ پر قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو بھی پورا کر دیتے ہیں، جھوٹا نہیں ہونے دیتے۔ یعنی کہتا اللہ کی قسم یہ ایسے ہوگا تو اللہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں ویسے، کہ میرا مومن بندہ کسی معاملے میں پریشان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، رسول اللہ بھی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی جواباً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ محبت پھر لازم نہیں رہتی، متعدی بن جاتی ہے، دور دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ۔ مومن اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر دیتے ہیں کہ یہ میری خاطر پیار کر رہا ہے۔ مومن غیر عورتوں سے منہ پھیرتا ہے،
اللہ اس کو انعام دیتے ہیں کہ میرے کہنے پہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ مومن اپنی اولاد کے لیے کما کے لاتا ہے، اللہ اس کی کمائی عبادت بنا دیتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کی کفالت اس کے ذمے لگائی، یہ مشقتوں میں پڑھ کے اپنے بچوں کے لیے کما کے لاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو انعام، اکرام، اجر، ثواب اور عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں، حتی اللقمۃ ترفع فی امرأتک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ، ایک بسکٹ، ایک 7 اپ کا گھونٹ اگر تو بیوی کو پلائے گا تیری وہ بھی عبادت لکھی جائے گی کہ تو نے گویا صدقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، ایون کہ اس کا وضو کرنا، اس کا پیشاب کرنا، اس کا لیٹرین جانا، سب عبادت اللہ بناتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہوئے پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، فارغ ہو کے کہتا ہے غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وقت جو تو نے واش روم میں گزارا انسانی حاجت کی خاطر وہ بھی عبادت میں آ گیا سارا، اس کا بھی اجر لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بڑے رحیم و کریم ہیں، ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اس کے احکام کو سمجھیں، اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے اس گائیڈنس کو سمجھیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، ہمارا اللہ عرش پر موجود ہے، ہمارا اللہ ساری کائنات کا نظام اکیلا چلا رہا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو زندگی موت کا مالک ہے، جو تخت پہ بیٹھے حکمرانوں کی جان نکال لینے پر قادر ہے، جو عزتوں والوں کی کلٹیاں لگا دینے پر بااختیار ہے، جو کم تر سمجھے جانے والے یا تصور کیے جانے والے لوگوں کو عزت کے تاج پہنا دینے پر بھی بااختیار قادر ہے۔ اس کی ساری کائنات محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف۔ اس نے نبی بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، اس نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کتابیں نازل فرمائی، اس نے ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے رہنمائی دی، رسولوں نے محنتیں کی، اللہ ان کو بار بار رہنمائی وحی کے ذریعے دیا کرتے تھے، اور ہر رسول، ہر نبی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وحی کے مطابق اپنی اپنی قوموں کو گائیڈ لائن دیتے رہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے مطابق ساری کائنات کو سمجھاتے رہے، اور ہمیں اللہ نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے پیغمبر جو رب نے وحی کی آپ اس کی اتباع کریں۔ ہمیں بھی فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر یہ وحی آئی ہے تم اس کی پیروی اور اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم میرے بن کے رہو میں تمہارا بن کے رہوں، تم میرے وعدے پورے کرو میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ یہ میری محبت کا ایک سٹائل ہے کہ تم میرے اطاعت گزار، عبادت شعار بندے بن جاؤ، اور میں تمہارا رب مہربان، مشفق، رحیم، کریم، غفور، غفار بن کے تمہیں دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اتنی محبت اپنے اللہ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کے اختیارات لامحدود ہیں، اس کا علم لامحدود ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ ہمارا اختیار تو ہمارے اپنے جسم پر نہیں، اس اللہ کا اختیار ساتوں آسمان و زمین کی ہر مخلوق پر، تہہ زمین سمندروں کے اندر رہنے والی مخلوقات پر بھی اللہ کا اختیار ہے۔ ہم تو اپنے آپ پر اختیار نہیں رکھتے، ہمیں سر درد ہو جائے، پیٹ درد ہو جائے، ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں، اپنی سر درد ہم دور کرنے پر قادر نہیں، ہم پھر محبت بھی بے انتہا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے جب اختیارات محدود ہیں، نفرت کا اختیار بھی محدود ہے، محبت کا اختیار بھی محدود ہے، تو ہم تو بڑے محدود ہو کے رہ گئے۔ اللہ کے اختیارات چونکہ لامحدود ہیں، اس لیے وہ جتنی محبت کرتا ہے جواباً ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ کتنی محبت سے ہمیں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے
اے انسان تیرا رب تو بڑا ہی مہربان ہے تیرے ساتھ، بڑی محبت کرنے والا ہے تیرے ساتھ، تو اس سے بے وفائی کیسے کر رہا ہے؟ گویا تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو اللہ سے بے وفائی کرے، تجھے جائز نہیں، روا نہیں ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اس اللہ نے تجھے بنایا، تیرا جوڑ بنایا، ایک ایک چیز کو دیکھے تو تو اش کر اٹھے، مگر تجھے فرصت ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ پر بھی غور کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیقات پہ غور کرے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جسم کے اندر ہزاروں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کاراگری کے شاہکار موجود ہیں، مگر تو سمجھتا ہی نہیں، کبھی ان کا دھیان ہی نہیں دیا تو نے۔ اللہ اکبر، تیرے ایک ایک جوڑ کو درست کیا۔ یہ دیکھیں انگلیاں ہیں، ان کے کیسے قبضے لگا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یہ سیدھی لکڑی کی طرح ہوتی تو ہم کوئی چیز پکڑ نہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا اختیار میں دے دیا، یہ موو کرتی ہیں، ان سے ہم چیز پکڑتے ہیں، ان سے مضبوط تھام لیتے ہیں۔ یہ زبان بولتی ہے، گونگوں کی زبان بھی ہوتی ہے مگر بولتی نہیں ہے، بہروں کے کان ہوتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، نابینوں کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر بینائی سے محروم ہوتے ہیں۔ بے وقوف یا بے عقل، ان کا دماغ نہیں ہوتا، ان کا سر پھوڑ کے دیکھو دماغ اندر سے نکلے گا مگر عقل اس میں نہیں ہے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو ہمارا اللہ معاف کرے کبھی پیشاب ہی بند ہو جائے تو پھر وہی سب کچھ موجود ہے انسانی ساخت مگر نہیں آ رہا پیشاب، ڈاکٹروں کے پاس گئے، انہوں نے آخر سرجری کی، نالی لگائی، اس کے ذریعے سے ہمارا وگرنہ ہم تو تڑپ کے مر جائیں۔ ہمارے بازو ہوتے ہیں، ہمارے بھائی کل ہمیں ملے، فالج زدہ تھے، 4 دن پہلے اچھے بھلے تھے، کیا ہوا؟ اب چل بھی نہیں سکتے، اب ہلا بھی نہیں سکتے اپنے جسم کو۔ اللہ نے ہمیں ہلنا، ہمیں موومنٹ ہمارے اختیار میں دیا ہے، تو اللہ اس کو سمجھیں، اس کے احسانات کو جانیں، اس کے شکر گزار بنیں۔ الذی خلقک، اس اللہ نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، سونا بنایا، برابر بنایا، لمبا چھوٹا بازو نہیں ہے، درزیوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر اللہ نے ایک ایک چیز خوبصورت بنائی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا۔ ہم ہوتے تو ہم ایسا نہ بنا سکتے، ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے کہ اللہ کو کہتے ہمیں یہ بھی چیز چاہیے، یہ بھی۔ اللہ نے ساری ضروریات ہمارے جسم کے اندر ہماری رکھ دی اور خارجی ضروریات اللہ نے دنیا کے اندر ہمارے لیے پیدا فرما دی۔ مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالی دارالسلام والے آنر، وہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ایک اس کا سٹائل تھا، اس نے ایک پمفلٹ بنایا ہوا تھا، اس کے اندر اسی طرح کی پیاری باتیں لکھی ہوئی تھیں اور اوپر ہیڈنگ یہ دی ہوئی تھی کہ اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اے بھائیوں بہنوں، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے، لوگوں کو تھماتے دیتے، اس کے اندر احکامات لکھے ہوتے کہ ہمیں بھی چاہیے نماز پڑھیں، ہمیں بھی چاہیے اللہ کو ایک جانیں، اللہ کی توحید و یکتائی پر ایمان رکھیں، رسول اللہ کی اطاعت و اتباع کریں۔ ایک دن کہتے ہیں بارش ہو رہی تھی تو بچے ساتھ لے کے مسجد جایا کرتے تھے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی مسجد میں آنے کی اور ہمیں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچہ کہتا ہے ابو نماز پڑھنے نہیں جانا؟ کہتا ہے بیٹا بارش ہو رہی ہے، آج گھر پڑھ لیتے ہیں، دین میں اجازت ہے۔ بچہ شوق سے، چھوٹا بچہ معصوم 8-10 سال کا بچہ تھا، وہ کہنے لگا ابو اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھوں مسجد میں، چھوٹی چھوٹی کنیاں پڑھ رہی ہیں، کچھ زیادہ بارش نہیں ہے تیز۔
ہاں ہاں بیٹا چلے جاؤ۔ ابو میں وہ پمفلٹ لے جاؤں؟ ہاں بیٹا لے جاؤ، 4-10۔ وہ بچہ گیا، جاتے ہوئے یہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، یہ گیٹ کھٹکھٹا رہا ہے، اندر سے کوئی آتا ہے تو کہتا ہے آنٹی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے؟ انکل آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے؟ جو باپ کا سٹائل تھا، ابتدا تمہید گفتگو کرتے تو کہتا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ہمیں تو نہیں پتا۔ کیسے ہمیں پتا ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو آپ یہ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، 2-3 دفعہ دستک دی، آخر گھر والی ایک سیانی عمر کی خاتون آئی، دیکھتے کہتا ہے السلام علیکم آنٹی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتی نہیں بیٹا مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آنٹی آپ کو واقعی نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا بیٹا۔ آنٹی یہ پڑھے پھر۔ اس کو وہ تھما دیا لٹریچر اسلامی، وہ اندر چلی گئی لے کے، اس نے پڑھا، اس کے اندر نصیحت آموز باتیں تھیں، پڑھ کے متاثر ہوئی۔ اللہ تعالی نے دیکھو بچوں سے کام لیا۔ جب اس نے پڑھا اگلے دن مسجد کے اندر آ گئی، تمام نمازی حضرات، یہ بچہ بھی موجود ہے، اس کا والد بھی آ جایا ہوا ہے مسجد کے اندر، کہتی ہے میں نے مولوی صاحب سے ملنا ہے، قاری صاحب سے ملنا ہے۔ قاری صاحب کو بتایا گیا وہ خاتون کھڑی ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ قاری صاحب آگے بڑھے، جی بہنا کیا بات ہے؟ کہنے لگی قاری صاحب میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں اور حلقہ اسلام میں مجھے داخل کر لیں۔ سبحان اللہ، یہ وہی خاتون جس کو بچے نے کل پمفلٹ دیا تھا۔ قاری صاحب نے بلایا اندر، نمازیوں کو بتایا کہ یہ خاتون ہے، سامنے گھر والی ہے، اس کی یہ کوٹھی ہے۔ جب ہوا اللہ اکبر، ان کو پوچھا نمازیوں نے کہ آپ کو کیسے یہ ذوق لگ گیا، کیسے ادھر دھیان آیا؟ کہنے لگی قاری صاحب میں سامنے رہتی ہوں، میرا اتنا بڑا گھر ہے لیکن تن تنہا ہوں، میرا شوہر جوانی میں فوت ہو گیا، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ میری بیٹی، نہ میرے ماں باپ، کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، میں تنہا یہاں رہ رہی تھی۔ ایک عرصے سے تنہائی مجھے کاٹ کاٹ کے کھاتی تھی، آپ میرے گھر آئیں، اوپر والی چھت پہ میں آپ کو لے کے جاؤں، میں نے ایک رسی باندھی ہوئی ہے جس کے ساتھ متعدد مرتبہ میں نے پھندا لے کے مر جانا پسند کیا کہ اس تنہائی سے، کہ میرا کوئی مونس نہیں ہے، کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی میرے سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، میں تنہا رہ کے زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ یہ کل ایک بارش کے اندر دروازے پہ دستک ہوئی 2-3 مرتبہ، پہلے میں نے اگنور کیا، پتہ نہیں کون ہے، بارش میں کوئی سائل ہے، مانگنے والا آیا ہے۔ پھر جب بار بار دستک میں آئی دروازے پر تو چھوٹا بچہ کھڑا تھا، مجھے اس نے کہا آنٹی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے کیا پتا۔ نہیں آنٹی آپ سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ نہیں مجھے نہیں، آپ یہ پڑھیں۔ میں نے پڑھا وہ نصیحت کی باتیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ کوئی تو ہے دنیا کے اندر جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کوئی تو ہے جو مجھے چاہتا ہے، تو وہ میرا اللہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حلقہ ایمان و اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں، اس کے بندوں میں شامل ہو جاؤں، تو مجھے کلمہ پڑھائیں حلقہ اسلام میں۔ بھائیو یہ ہے اللہ کی محبت، جس کے دل میں جاگزی ہو جاتی ہے اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو پھر تڑپا لگ جاتا ہے، اس کو آگ کے انگارے بھی سہل نظر آتے ہیں، اس کو ریتوں میں گھسیٹا جائے وہ برداشت کرتا ہے، اس کے سر پہ آگ کا طبق رکھ دیا جائے، ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائے وہ یہ بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ کی
محبت کو نہیں چھوڑتا، اس کو چابک سے پیٹا جا رہا ہے، وہ اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑتا، اس کو ایک تختے پہ لٹا کے ہاتھ پاؤں کے اندر وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ الَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، دنیا کا اپنے وقت کا سب سے بڑا فرعون اور سرکش جس نے دنیا کے اندر بغاوت کی اور اللہ کا نام لینے والوں کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیتا تھا اور پھٹے میں وہ پیوست ہو جاتے تھے، تڑپا تڑپا کے مارتا تھا اہل توحید کو۔ وہ ایک عورت ذات اس کے ہتھے چڑھی، وہ تھی بھی اس کی بیوی، اس نے کلمہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے ساتھ اس نے ایسا بہیو کیا، ایسا ظالمانہ سلوک کیا کہ قرآن مجید نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی کے ساتھ جو ہوا، کیل ٹھوک کے پھٹے کے چابک سے پیٹا جاتا ہے، اچانک وہ ہنس پڑتی ہے، اچانک ہنس پڑتی ہے۔ فرعون کہتا پاگل ہو گئی ہے، اس کا تو مار کھا کھا کے دماغ بھی چل گیا ہے، یہ اتنے ظلم سہ رہی ہے اور برداشت کرتے ہوئے ہنس رہی ہے۔ وہ کہنے لگی میں پاگل نہیں ہوئی، پاگل تو ہوا ہے، میں نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تیرے نبی کا احترام کرتی ہوں، الہ العالمین مجھ پر ظلم ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں نے کہا ہے ربی اللہ، میرا رب ایک اللہ ہے۔ الہ العالمین یہ کوٹھییں، یہ ایوان صدارت، یہ وزیر اعظم ہاؤس، یہ سارے کے سارے محل مجھے اچھے نہیں لگتے، میں ان کے اندر نہیں رہنا چاہتی، میں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی خاتون اول ہوں، بیوی ہوں، لیکن مجھے برداشت نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے تجھ سے پیار و محبت ہے الہ العالمین، اس لیے میں آپ سے درخواست گزاری کرتی ہوں، میں ان کو لات مارتی ہوں، میں ان پہ تھوکتی ہوں ان محلات پر، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میری درخواست ہے میرا ایک گھر تو جنت کے اندر بنا دے، جنت میں میرا گھر بنا دے۔ اللہ نے ساتوں آسمانوں کے پردے ہٹا کے دکھایا، اس تختے پہ پڑی ہوئی جان کندن کے اندر، اس حالت کے اندر ساتوں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹا کے جنت کے اندر اس کو اس کا محل دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو یہ رہی، اور اس کے پیچھے لگنے والی اس کے گھر کی نگرانی مائی مشاطہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے جنت کی سیر کروائی گئی، میں نے جنت کے اندر دیکھا اتنا ہی خوبصورت محل، اتنی اس کی خوشبو میں کہ ہر طرف خوشبوؤں کے ہلے اٹھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ محل اتنا خوبصورت کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فرعون کی نکرانی کا محل ہے، جس نے اپنی جان اللہ کی خاطر دے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ محل بنا کے اس کو داخلہ دیا ہے۔ یاد رکھو شہید کے لیے عالم برزخ نہیں ہوتا، شہید عالم برزخ کو کراس کر کے سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ ہم تو شہید کی لاش کو دفن کرتے ہیں مگر اس کی روح وہاں نہیں ہوتی، اس کی روح تو جنت کے اندر ہوتی ہے۔ سبز پرندوں کی صورت میں اللہ نے وہ ہیلی کاپٹر کی شکل اس کو دی ہوتی ہے، وہ اڑتے پھرتے ہیں جدھر جاتے ہیں، رات کو اللہ کے عرش کے نیچے آ کے آرام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان کا محل دیکھا، مائی آسیہ کا محل دیکھا، یہ اللہ کی محبت، اس کا رنگ چڑھا، جب چڑھا رنگ تو پھر سبحان اللہ اس کے مزے لیے انہوں نے۔ یاد رکھو رسول اللہ بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرو جواباً۔ کتنی دیر تک یہ ون وے معاملہ چلے گا؟ کب ہم بھی اپنے اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع ہوں گے؟ یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت ہم سے کرتے ہیں، ایک آج پر رات گزار دیتے ہیں، رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، دعائیں کرتے ہیں اپنی امت کے لیے۔ عرش والا رب اپنے محبوب کی پریشانی دیکھ کر جبرائیل کو بھیجتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جبرائیل جا کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے آ کہ کیوں اتنا رو رہے ہو، کہ کیوں اتنا بے حال ہو رہے ہو؟ جبرائیل آ کے پوچھتے ہیں
اللہ کے پیغمبر اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کی یہ رونا یا زاری، یہ ترلے، یہ منتیں دیکھ کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے آدھی رات کے ٹائم، جا میرے محبوب سے پوچھ کیوں اتنا رو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سبق دینے کے لیے کہ میں اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں، پوچھنے کے لیے جبرائیل سید الملائکہ آ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جبرائیل امتی امتی، میرے اللہ کو کہہ دے میری امت، مجھے اپنی امت کی نجات کی فکر کھائے جا رہی ہے، سونے نہیں دے رہی، ربی امتی ربی امتی۔ جبرائیل جا کے کہتے ہیں یا اللہ یہ ماجرا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر جا میرے محبوب کو کہہ دے سنرضیک فی امتک، اے میرے محبوب چپ کر جا، بس کر دے، اپنے آنسو پونجھ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بھی کہہ رہے ہیں کہ اب رونا بند کر دے، اپنے آنسو صاف کر، جیسے تو کہے گا ہم تجھے راضی کریں گے تیری امت کے معاملے میں۔ سنرضیک فی امتک ولا نسوک، تجھے دل برداشتہ نہ اب ہونے دیتے ہیں، نہ میرے محبوب روز قیامت تجھے دل برداشتہ ہونے دیں گے۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت۔ میدان حشر ہوگا، آپ جانتے ہیں، علماء سے سنا ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہوگا ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری خیر کر دے، اللہ مجھے نہ جہنم میں گرانا۔ ہر ایک کی زبان پر ہوگا ربی نفسی ربی نفسی۔ صرف ایک آواز میدان حشر سے آئے گی، ایک آواز آ رہی ہوگی میدان حشر سے، صرف ایک آواز، وہ آواز ہوگی ربی امتی ربی امتی ربی، اور وہ آپ کے نبی، آپ کے آقا، آپ کے مرشد، آپ کے پیر، آپ کے رہبر اور رہنما محمد الرسول اللہ کی آواز ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہہ رہے ہوں گے اللہ میری امت کو معاف کر، میری امت کی خیر کر دے، اللہ میری امت کو نجات دہندہ بنا دے، اللہ میری امت پر رحمت فرما دے۔ کتنی محبت ہے اللہ رسول کو ہم سے، اللہ اکبر۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اس کے مقابلے میں کہ اپنے اللہ سے محبت کریں، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ہم تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں دے سکتے۔ ہر نبی کو 3 دعاؤں کا اختیار دیا گیا تھا، 3 دعائیں کر لو، جو مانگو گے پوری کر دوں گا۔ ہمارے نبی کی باری آئی، آپ سب سے آخر میں تشریف لائے، اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا تھا، یہ آپ کا بھی رائٹ بنتا ہے، آپ بھی 3 دعاؤں کا اختیار ہے، جو مانگنا ہے جس کے لیے وہ مانگ لو، میں پوری کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں مانگی محبوب، اور تیسری اللہ اگر اس کو میں اپنا حق محفوظ رکھ لوں تو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ فرمایا ہاں، کیا چاہتے ہو؟ اللہ یہ دعا جو آپ نے خود آفر کی ہے، ایک مانگنے والا سائل مانگتا ہے، وہ اس پر پورا اترتے ہیں معیار پر یا نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے نہیں، یہ تو آپ نے خود فرمایا، تو اس کو میں قیامت کو نہ لے لوں، یہ حق اپنا ٹھیک ہے، آپ کا حق ہمارے ہاں محفوظ ہے، آپ قیامت کو چاہیں تو تب لے لینا، یہ حق، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاس اس کو محفوظ کر لیا، فریض کر دیا کہ میں یہ قیامت کو لوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دنیا والو، میں نے وہ دعا اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی، وہ میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی، سائیڈ پہ رکھ لی، محفوظ کر لیا اپنا حق، اللہ سے بھی وعدہ لے لیا یہ قیامت کو میں لوں گا، رب نے مجھے ہاں کر دی، اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی۔ فرمایا وہ قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس کو استعمال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے؟ امتیوں،
ہمیں بھی چاہیے اللہ رسول سے وفا کرے. ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. ہمیں صحابہ سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، یا رسول اللہ کی خاطر کہ آپ کے وفادار جانثار ازواج مطہرات سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر، اصحاب سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر، اہل بیت سے محبت ہے تو نبی کا گھرانہ سمجھ کے ان کا احترام کرے. اگر سیدہ فاطمہ سے محبت ہے تو سیدہ رقیہ سے بھی ہونی چاہیے، سیدہ فاطمہ سے پیار ہے تو زینب سے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے محمد رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، ایسے آپ علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب ہے، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے. ہمیں ان کا بھی احترام رکھنا چاہیے. وہ بھی مسلمان تھی، وہ بھی اللہ کے پیغمبر کے جگر گوشہ تھی، ان کا بھی حق اور رائٹ ویسے ہی ہے. آپ کے بیٹے اگرچہ چھوٹے فوت ہو گئے، ہمیں ان کا بھی احترام اور محبت ہے، کیونکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. ہمیں ابو بکر سے محبت ہے تو رسول کی خاطر، کہو سبحان اللہ. عمر سے محبت ہے تو رسول اللہ کی محبت کی خاطر. اگر ہمیں سیدنا عثمان سے پیار ہے تو رسول اللہ کی خاطر، وہ میرے پیغمبر کا داماد ہے. ابو بکر میرے پیغمبر کا سسر ہے، اصحابی ہے. عمر میرے پیغمبر کا سسر ہے، اصحابی ہے. سیدنا عثمان میرے پیغمبر کے داماد ہے، اصحابی ہیں. سیدنا علی سے محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. جناب علی المرتضیٰ میرے پیغمبر کے داماد ہے اور آپ کے صحابی ہیں، وفادار ہیں، فاتح خیبر ہیں، شیر ببر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں بڑا مقامت. ہمیں سب سے محبت ہے کس لیے؟ حسنین سے پیار ہے تو کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ علیہ السلام کے وہ نواسے ہیں، ہمیں ان کا احترام ہے، ہمیں ان سے پیار ہے. اللہ اکبر. بھائیو، یہ پیار رسول اللہ کی خاطر ہے. اہل تشیع کو حسنین کریمین سے پیار، جناب حسین سے پیار، بڑے دعوے لبیک یا حسین. پولوں پر، بجلی کے کھمبوں پر یہ لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگ جاتے ہیں وقت آنے پر، لیکن رسول اللہ کی خاطر پیار نہیں ہے ان کو. سچی بات ہے، رسول اللہ کی خاطر پیار نہیں ہے. سیدہ زہرا سے پیار ہے انہیں تو رسول اللہ کی خاطر پیار نہیں ہے. وہ حسین کی والدہ ہے اس لیے پیار. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی خاطر سیدہ فاطمہ امی محترمہ سے پیار ہوتا تو رسول اللہ کی دوسری بیٹیاں سیدہ فاطمہ کی بہنیں، ان سے بغض کیوں ہے؟ وہ بھی تو اسی محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے. اگر رسول اللہ سے محبت اور پیار ہوتا تو آپ کی بیٹیوں سے بھی ایک درجے پہ رکھ کے پیار کیا جاتا. وہ بھی تو نبی کی لخت جگر ہے، وہ بھی تو سیدہ خدیجہ کی پیدا کی ہوئی جنم دی ہوئی بیٹیاں ہیں، ان سے محبت کی. حسین رضی اللہ عنہ سے کیوں پیار ہے؟ جب سیدنا عمر فاروق کے وقت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کو ایک لشکر جرار دے کے ایران کی طرف بھیجا، ایران فتح ہوا، ایران فتح ہوا. توجہ میری طرف. اللہ تعالیٰ نے اس کے آتش کدے کو بجھا دیا، اسلام کے پرچم اس کے اوپر گاڑ دیے گئے. اس کے ایوان صدارت پر کسرا مر چکا تھا. میرے پیغمبر کچھ سال پہلے زندگی میں اس کی خوشخبری دے چکے تھے، حالانکہ کسرا فلا کسرا بعدا، کسرا ہلاک ہو جائے گا. یہ خندق کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آ گئی، اس پر کندھال ماری، اس کو توڑنا چاہا، وہ راستے کا پتھر بنی ہوئی تھی. جب کندھال لگی چنگاریاں ابری، فرمایا حالانکہ کسرا لا کسرا بعدا. دوسری مرتبہ ضرب لگائی، پھر چنگاریاں ابری، فرمایا حالانکہ قیصر لا قیصر بعدا. آج کے بعد قیصر بھی نہیں رہے گا، آج کے بعد یہ قیصر تباہ ہوگا، یہ کسرا تباہ ہوگا، اور آئندہ کوئی اس نام کا بادشاہ نہیں بن سکے گا. پیغمبر کی بشارت نہیں بن سکا. ایران فتح ہو گیا سیدنا عمر کے زمانے میں. جزدجر تب ایران کا فرما روا اور بادشاہ تھا، مفتوح ہوا، سارا ایران مفتوح ہوا. بہت سے قیدی، مرد بھی عورتیں بھی آئی. اس کی اپنی بیٹی شہر بانو تب اس جنگ کے اندر ایک قیدیوں کے اندر ایک قیدی باندی بن کے آئی. جب پتہ چلا یہ تو وہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہر بانو اس کا نام ہے، خوبصورت بھی ہے،
اور بڑی ناز کے اندر پلی ہوئی بھی ہے، لباس بھی بڑا اعلیٰ ہے، بہت خوبصورتی بھی ہے، اللہ نے حسن دیا ہوا ہے، اور تھی بھی کماری جوانی بھی ہے، سارا کچھ۔ اللہ اکبر، بادشاہ کی بیٹی۔ کہا عمر آپ شادی کر لیں اس سے۔ کہا نہیں یار مجھے حاجت نہیں ہے۔ کہا کس کو پھر دینی ہے؟ یہ تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے۔ کہا آپ کو مشورہ دو چند لمحوں کے اندر۔ کہا پھر میرا مشورہ لینا ہے تو علی کدھر ہیں؟ جناب علی سامنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا علی آپ کا بیٹا حسین کدھر ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جناب حسین کو بلایا گیا، وہ جمع تھے۔ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین نے کہا علی میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہربانو کا نکاح خود تیرے بیٹے سے پڑھا رہا ہوں۔ خود سیدنا عمر فاروق نے نکاح پڑھا، سیدنا حسین کی بیوی بنایا، جناب سیدنا علی کی بہو بنی، عزت سے بادشاہ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کے گھر لے کے گئے۔ اللہ نے اولاد دی، اس سے جناب علی بن حسین زین العابدین پیدا ہوئے، جو ان صحابہ کے بعد امام تھے۔ جناب علی پہلے امام، حسین حسن دوسرے، حسین تیسرے امام، چوتھے امام، امام زین العابدین کس کا بیٹا ہے؟ جناب حسین کا بیٹا ہے۔ اس کی امی کون ہے؟ اس کی امی شہربانو ہے۔ شہربانو کون ہے؟ شہربانو یزدجد کی بیٹی ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ ایران کے بادشاہ کی بیٹی کیسے یہاں پہنچ گئی؟ سوال ہے یا نہیں؟ پوچھو کیسے پہنچ گئی؟ جواب آئے گا جب ایران فتح ہوا تھا، قیدیوں کے اندر یہ بھی اسیر ہو کے آئی تھی۔ ایران فتح کس نے کیا تھا؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، تاریخ کہے گی ایران فتح عمر فاروق نے کیا تھا۔ اس کے دور میں فتح ہوا تھا۔ اگر سیدنا عمر فاروق کی حکومت عدالت نہیں ہے، حق تلفی ہے، حق پر نہیں ہے، خلیفہ برحق نہیں ہے، خلیفہ راشد نہیں ہے، تو ان کی ساری فتوحات بھی برحق نہیں ہو سکتی۔ غلط ہے تو غلط ہے، کمزور بنیاد ہے، عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ ان کا جہاد بھی جہاد نہیں ہے، ان کا قیدی لانا بھی نہیں ہے، پھر سارے کا سارا غیر اسلامی اور غیر ایمانی، غیر عادلانہ ہو جائے گا۔ شہربانوں کا آنا بھی اسلام کے خلاف ہوگا، ایران کی فتح بھی اسلام نہیں مانے گا، ایران کی فتح اللہ نہیں مانے گا، شہربانوں کا آنا درست نہیں ہوگا، شہربانوں کا آنا درست نہیں ہوگا، سیدنا عمر کا حسین سے اس کا نکاح پڑھانا درست نہیں ہوگا، نکاح پڑھانا درست نہیں ہوگا، اس کی آگے اولاد بھی غیر شریف ہی تصور کی جائے گی، زین العابدین کا اسلام پہ آنا درست نہیں ہوگا۔ حکم لو تم محبت کرتے ہو حسین سے تو سچ ہے میرے بھائیوں، میرے قابل قدر سامعین توجہ کیجئے گا، اگر یہ محبت کرتے ہیں حسین سے تو اس لیے کرتے ہیں، کس لیے؟ آئی کوئی سمجھ؟ رزلٹ دو گے مجھے کیا؟ کہ جی ایران کا داماد ہے، ایرانیہ دا جوائیے، شہربانوں کا شوہر ہے، یزدگرد کا یہ داماد بنا ہے، اس لیے اس سے محبت ہو رہی ہے۔ جناب حسین ساڈا جوائی بھائی ہے، تسی بھی سمجھ دے، جوائی پنڈ چاہ جاندہ سی، سیانے لوگ جان دینے، پورا پنڈوں دی عزت کردہ سی، یہ پنڈ دا جوائی بھائی ہے، اور تم حسین سے محبت کرتے ہو تو صرف اس لیے کرتے ہو کہ وہ ایران کا داماد ہے، علی کا بیٹے کی خاطر نہیں۔ ہاں علی تو اس کا بیٹا ہے، داماد کا بیٹا پھر وہ آپ کا بن گیا نا، کڑم سمتی بن گیا، اس سے محبت ہو گئی، اس کی امی کا بھی احترام ہے، رسول اللہ سے کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر نبی کی طرف سے ہوتا کہ فاطمہ کا بیٹا ہے تو پھر زینب کو بھی مانو، رقیہ کو بھی مانو، ام کلثوم کو بھی مانو، نبی کے داماد ہونے کی وجہ سے اگر علی کی عزت ہے تو عثمان کی عزت کیوں نہیں ہے؟ ابو العاص کی عزت کیوں نہیں ہے؟ جناب ابو العاص پہلے داماد ہیں، جناب عثمان دوہرے داماد ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ایک بیٹی آئی تھی، میرے عثمان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر اور رسول آئے، کبھی ایسا کسی کے نصیبے میں نہیں آیا، کسی کی قسمت میں نہیں آیا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں
یکے بعد دیگرے کسی انسان کے نکاح میں آئی ہوں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تاریخ کے سارے ورق گردانی کر لو، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ کسی کو نصیب ہوئی تو صرف محمد رسول اللہ کے داماد محترم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی عطا فرمائی، اسی لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ہماری محبت ہے تو اس کی پوری سند ہے، ہماری محبت ہے تو وہ متصل ہے، اللہ سے محبت، اللہ کی خاطر رسول سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ازواج مطہرات سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ابنائے محمد سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر بنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اہل بیت سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اصحاب سے محبت، نبی پاک کی وجہ سے تابعین سے محبت، نبی پاک کی وجہ سے تبع تابعین سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محدثین سے محبت، وہ نبی کا کام کرتے رہے، نبی کے دین کی خدمت کرتے رہے، یہ سارا سلسلہ متصل چلا آ رہا ہے۔ آج بھی اگر یہ ہمارے طلباء یا ہم اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے اللہ کی قسم کرتے ہیں، یہ قرآن ہے ہمیں محبت کروا رہا یا نبی کی حدیث ہے ہمیں محبت کروا رہی۔ آج ہمارے طلباء شاگرد ہمارا احترام کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے، یہ فلاں قوم کا فرد ہے، نہیں، اس لیے کرتے ہیں آج شاگرد پوری دنیا کے جامعات کے، یونیورسٹیز کے، ساری دنیا کے مدارس کے طلباء اپنے اساتذہ سے، طالبات اپنی اساتذہ سے اگر محبت کرتی ہیں یا کرتے ہیں تو صرف اس لیے یہ ہمارا استاد ہے، ہمیں محمد کا دین دیتا ہے، یہ ہمیں محمد رسول اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، یہ ہمیں نبی کی حدیث پڑھاتا ہے، یہ متصل سند ہے۔ یہ نہیں داماد بن گیا تو ٹھیک، اگر داماد سے محبت ہے تو دوسرے دامادوں سے بھی کر کے دکھاؤ، وہ بھی تو نبی کے ہیں، وہ بھی تو اسی خون سے ہیں، وہ بھی تو انہی کے لخت جگر ہیں، ان کی والدہ بھی تو سیدہ خدیجہ ہے، جیسے سیدہ فاطمہ کی والدہ سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہ مجمعین، ان کے ابو بھی تو محمد رسول اللہ ہے، جیسے سیدہ فاطمہ کے ابو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر فرق ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، محبت تو اس کو کہتے ہیں، نبی جہاں بٹھا دے بیٹھ جاؤ، جہاں چلا دے چل پڑو، فرمایا دیکھو میں تمہیں ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں، ایک تمہیں اپنے اہل بیت عطرت دے کے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کا احترام کرنا۔ او حدیث غدیر خم بیان کرنے والے بھائیوں، میں بڑے ادب سے تمہیں سمجھانا چاہوں گا، تم بیان تو کرتے ہو، غدیر خم مقام پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر تم میں جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن کتاب اللہ ہے، دوسرا عطرتی ہے، اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہے، ابن ماجہ میں سنت رسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عطرت کے اندر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، میں خطبے کے اندر کو 20 دلیلیں دے چکا ہوں، آن دی ریکارڈ ہے شیعہ کتب کے میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، پوری لائن لگی ہوئی ہے حوالوں کی، ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کا کیوں نہیں احترام کرتے؟ وہ بھی تو سیدہ خدیجہ کی اولاد ہی ہیں، ایک بیٹے کے سوا جو آخری تھا ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ کے 2 بیٹے 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ کے بطن پاک سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے پیدا فرمائے، ان کا کیوں نہیں خیال، ان کا احترام کس نے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ہے، رسول اللہ نے ایک ہاتھ پہ حسن کو اٹھایا ہوا ہے، دوسرے پہ حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھایا بھی ممبر چھوڑ کے وہاں جا کے لمبی قمیصیں پہنی ہوئی تھی، عربیوں والے چوگے تھے، جب امی جان نے تیار کر کے فاطمہ تو زہرا
سلام اللہ علیہا نے تیار کر کے بھیجا، بچے جمعہ میں مسجد میں آئے، وہاں گر رہے ہیں، پھر پاؤں الجھ جاتا ہے قمیص میں، پھر گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کیا، سارا کچھ اتر کے آگے گئے، ان کو دونوں کو بیٹوں کو اٹھایا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا، آ کے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بیٹے کو ادھر اٹھایا ہوا ہے، دوسرے کو ادھر اٹھایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، لوگو یہ میرے لخت جگر ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میں نے ان کو گرتا ہوا دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، ایک محبت ہے نانا کی، میں نیچے اتر کے ان کو اٹھا کے لایا۔ اللہ ان پر کروڑوں سلام نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم ہم ایک ایک دین کے خادم کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، شیعہ اماموں کا احترام، 12 امام شیعہ کے، جو بھی دین کے خادم ہوئے ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، ان کا احترام سے نام لیتے ہیں۔ تمہیں کیا ہے، تم ابو بکر و عمر عثمان کا نام احترام سے کیوں نہیں لیتے؟ ہماری تو سند متصل ہے محبت کی، میں بیان کر چکا ہوں، تمہاری سند کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ تمہاری سند جناب علوی خاندان تک محدود رہتی ہے، آگے کیوں نہیں جاتی؟ ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے حسن کو، میری طرف دیکھیے گا، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر حسن کی طرف دیکھتے ہیں محبت سے، ایک نظر مجمع کی طرف دیکھتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرمایا میرا یہ بیٹا حسن بڑا با کمال ہوگا، بڑا شان والا ہوگا، فرمایا یہ 2 بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا، یہ اختلاف ختم کرے گا میری امت کا۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ فرمایا بین فئتین عظیمتین، 2 بڑی مسلمانوں، کس کی کیا کہا ہے میں نے؟ 2 بڑی مسلمانوں کی جماعتوں کے اندر یہ صلح کروائے گا۔ پھر کہیے گا میں نے کیا بولا؟ 2 بڑی فئتین مسلمین، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کی صلح کا سبب یہ معصوم سا بیٹا، یہ بیٹا میرا کروائے گا۔ دونوں کو مسلمان کہا میں نے اس لیے 2 دفعہ کہلایا ہے آپ سے، دونوں کو مسلمان کہا، بین فئتین عظیمین، بڑی جماعتیں مسلمانوں کی، دونوں کو مسلمان کہا۔ تو تجھے کیا درد ہو رہی ہے بھائی؟ تو کیوں کہتا ہے میں ہوتا تو میں تلوار لے کے میدان میں آ جاتا؟ ایک جماعت امیر معاویہ کی تھی بھائیوں، ایک جماعت میرے علی المرتضیٰ کی تھی، دونوں مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، تو ان کو مسلمان نہیں مانتا؟ تو بولتا ہے تو کہتا ہے مجھے تو معاویہ نام چنگا نہیں لگتا۔ نہ اچھا لگے تجھے، جا منہ دھو جا کے، تیرے جیسے اور بھی کئی تھے بے نصیب جو کہتے تھے ہمیں تو محمدی نام اچھا نہیں لگتا، تھے یا نہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، تو آپ کا جب عقیقہ کیا تو دادا عبد المطلب، اللہ اکبر، محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، اکٹھے ہو کے دعوت تے بندے نے سارے، نالے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی جو ہے نشانی بن کے آیا، کی نام بچے دا رکھیا رکھایا، کیوں دا نام رکھیا جی؟ میرے محترم جناب عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کہنے لگے، عبداللہ دی جو نشانی بن کے آیا میں او دا نام محمد رکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد جا سنیا تے پہ کے ککارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، ساڑھے نزدیک تے نہ ہو کھا جائے، اسی تے سمجھنے بڑا ہی نہ ہو کھا جائے، یہ تے کدے سنیا سنایا ہی نہیں آج تک، ایک کتھوں نہ تو کڈیا کھڑا ہے۔ محمد کریم دے نام تے بھی تکلیف ہوئی سی، آج اگر صحابی کے نام پہ کسی کے آپ کو کرنٹ پڑتا ہے نا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی سند، آپ کے یہ نفرت کی سند کہاں جاتی ہے؟ تم بھی سمجھ لو ہماری محبت کی سند کہاں جاتی ہے، ہم بھی سمجھ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ محمد نے سنیا تے دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو ہتھاں تے چک کے لے آئے، سبحان اللہ، محمد نو ہتھاں تے چک کے لے آئے، آکے کہندے نے ذرا سونیو اکھاں تے چکو، میرے پیارے بیٹے دا مکھڑا تے تکو، تسی آپ ہی دسو کیا توڑیاں ٹھلیاں نہیں اکھاں تے دسو ایدہ نام محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا؟ اتنے خوبصورت بیٹا، محمد دا معنی کیا ہے؟ بہت تعریف کیا ہوا،
ہر کوئی جس کی تعریف کرتا ہے، تو یہ نام بھی لڑتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محبت کی سند قائم رکھو، اس محبت کو دیکھو، اس محبت کو لے کے آگے چلو، اس محبت کی تند کبھی نہ ٹوٹنے دو میرے بھائیوں۔ یہ محبت آپ کے لیے جنت کا سبب بنے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ قیامت کو ہوگا۔ جس کو نبی سے محبت، نبی کے گھرانے سے محبت، نبی کے ازواج سے محبت، نبی کے اہل بیت سے محبت، نبی کے صحاب سے محبت، نبی کی اولاد سے محبت، وہ قیامت کے دن نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنین و بنات ان کے ساتھ، اس ایک ہاؤس میں، ہاؤسنگ سکیم میں، ایک کالونی کے اندر اللہ اکٹھا کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں وہ سارے ابو بکر جہاں ہوں گے ان کے ساتھی اصدقاء ہوں گے، وہاں ہی اللہ ان کو داخلہ دے گا۔ عمر فاروق ہوں گے، عثمان ذو النورین ہوں گے، علی المرتضیٰ ہوں گے، یہ تینوں شہید ہیں، یہ شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور رہے سہے دیگر صحابہ اور آل بیت، ازواج مطہرات، یہ صلحاء، ان کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا جنت میں محلات عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری محبت قبول فرمائے، کمی کوتاہی اگر ہے تو اللہ اس کو بھی پورا کر دے ہماری زندگی میں، تاکہ ہم پورے سچے محب بن جائے، پیمانہ محبت اوپر تک لبریز ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں موت دے اور ہمیں ان کے ساتھ انجام بھی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔